آج کا دن بھی بہت ہی اہم دن رہا اور کل کا دن آنے والا دن جو ہے 4 اپریل کا وہ بھی بہت اہم ہوگا. یوں تو 4 اپریل کی ہمارے جو سیاسی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے اور بڑی ایک منفی قسم کی ہم کہنا چاہیے ہمیں کہ یہ تاریخ ہے جو کہ 4 اپریل سے منسوب ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم جنہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا، یعنی کل ان کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس کو آج اور کل کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، خود پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، کہ آئین کے بچاؤ اور آئین کے خالق کے بعد اب یہ ایک اور نیا اہم دن ہوگا جو کہ کل کا دن ہوگا. یہ بات اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہوگا، لیکن یہ اب کون کس تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے اس دن کو یاد رکھے گی یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تاریخ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، یا وہ حالات اور واقعات کیا ہیں جس میں کہ کل کا دن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یادگار دن جو ہے وہ بن سکتا ہے یا ایک اہم دن بن سکتا ہے. آج جو پروسیڈنگز ہوئی تھی صوبائی انتخابات کے التوا کی، اس میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ بہت اہم ریمارکس دیے ہیں اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریر ہوگا، فیصلہ کل آئے گا، کل 12:30 یا 12 بجے کے قریب یہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو جاتے جاتے انہوں نے ریمارکس دیے ان کو ہی جو ہے وہ اس وقت موضوع بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوتے تو آئینی مشنری موجود ہے. اب اس کو کس معنی میں لیا جائے، اس کو ایک انتباہ سمجھا جائے، خبردار کرنا سمجھا جائے، یا کچھ اور سمجھا جائے، لیکن یہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ اور حکومت کا بہت احترام ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروانی چاہیے، بحران آئے تو سیاسی حل نکلنا چاہیے. اب یہ بات بالکل درست ہے ان کی کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے، لیکن کیا اس سیاسی حل کے اندر عدالتوں کو شامل ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات ایک ساتھ ہونے کا آئیڈیا زبردست ہے، وفاقی حکومت انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائے تو کچھ سوچا جا سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ یہ مطالبہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہے. لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آئین جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور آئین اس معاملے کے اوپر بھی خاموش ہے کہ اگر 2 اسمبلیوں کے پہلے انتخابات کروانے ہیں تو جو 4 اسمبلیوں کے نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے، یہ قومی اسمبلی کے نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے، اس کا کیا جائے. جو اتحادی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو ان شقوں کے ساتھ ملا کے فیصلہ کرنا تھا اور بتانا تھا، جبکہ چیف جسٹس صاحب یا جو تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونا چاہیے. تو ایک آئینی بحث ہے. یہ تشریح جو ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ فل کورٹ بیٹھتی، یعنی کہ عدالت کے تمام ججز بیٹھتے اور اس کے اوپر بات کرتے، تب یہ فیصلہ قابل قبول بھی ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ 9 ججز سے ایک معاملہ چلا، وہ پھر آیا 7 پہ، 7 سے وہ آیا 5 پہ، 5 سے وہ آیا 3 ججز کے اوپر، اور یوں آج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، جو 10 جماعتیں اتحاد میں، کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ 3 ججوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ دینا ہے یا دیا جائے گا. فیصلہ کل کیا ہوگا یہ صرف چیف جسٹس صاحب ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یا بینچ جانتا ہے. بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. عرفان قادر صاحب وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جو دلائل دیے اس پر انہوں نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر چکی، فل کورٹ پر عدالت اپنی رائے دے چکی، عدالت پر عدم اعتماد نہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. عدالت کا ایک فیصلہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے، میری نظر میں یہ انصاف نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے آج یہ مکالمہ یا اپنے جو دلائل تھے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھے. پھر چیف جسٹس صاحب نے جو انتظامی امور کے ساتھ ساتھ جو امور تھے خزانے کے اس پہ بھی بات کی، اور اس کے اوپر انہوں نے اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کہا کہ وہ کچھ اس پہ معاونت کریں عدالت کی. اس پہ بھی حکمران اتحاد نے اعتراض کیا، اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر ایک پارٹی کے وکیل کے وزیر، سابق وزیر کو آپ نے سنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے حکومت کے وزراء کو آپ نے نہیں سنا. اور پھر بائیکاٹ کا معاملہ اپنی جگہ پہ اہم آیا کہ جس میں کہ عدالت نے کہا کہ نائک صاحب کو میں نے نہیں سننا، پھر یہ بھی کہا کہ باقیوں کو یعنی اکرم شیخ صاحب کو بھی نہیں سننا، جس پہ یہ بھی اعتراض آیا اور یہ کلیریفیکیشن بھی دی گئی
حکومتی اتحاد کی جانب سے, اٹارنی جنرل کی جانب سے, کہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے عدالت کی جانب سے. یہ نہیں کہا کہ بائیکاٹ کیا گیا ہے, لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا, اصرار تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور خبروں کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا ہے کہ بائیکاٹ ہے. تو یہ سارے معاملات آج کورٹ میں رہے ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب یوں تو وزیر اعظم نے بھی دیا, لیکن جو انتباہ کر رہے ہیں وزیر قانون, وہ میں کوئکلی آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, پھر ہم اس پہ آگے بڑھیں گے. ذرا سنیے گا